اللہ الرحمن الرحیم۔ فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ ایک بڑے عالم دین بزرگ گزرے ہیں جو زبردست فقیہ بھی تھے، اور گویا فقیہ کا لقب ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ فقیہ کہا جاتا ہے ایسے آدمی کو جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سے مسائل مستنبط کر کے لوگوں کو آگاہی فراہم کرتا ہو۔ یہ آسان لفظوں میں فقیہ کی تعریف ہے۔ انہوں نے 7 ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں پر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نظر نہیں ہوتی، گویا ایسے لوگ اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 وہ آدمی جو غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہو، یعنی بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تمام تر مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس آیت میں تمام تر مومنین کو اور مومنات کو اگلی آیت میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ بد نظری سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ بد نظری ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو آدمی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی طبیعت پھر عبادت میں نہیں لگتی، اور آہستہ آہستہ عبادت کی جو حلاوت اور چاشنی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، گویا عبادت کا نور اور اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو نیچی نظریں رکھنے کا عادی بنا لے، یعنی غیر محرم خواتین کو بلا وجہ دیکھنے سے اپنے آپ کو دور رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو ایسی روحانیت عطا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عبادت میں اس کا دل لگتا ہے، نماز پڑھنے میں دل لگتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بد نظری شیطان اور ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ کہ جو آدمی غیر محرم خواتین کو، عورتوں کو بلا وجہ دیکھتا ہو، یا جو عورت اور لڑکی ایسا موقع فراہم کرتی ہو کہ غیر محرم لوگ اس کو دیکھیں، وہ گھر سے بن سور کر بغیر پردے کے اسی نیت سے نکلتی ہو، تو ایسے لوگوں پر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اور پھٹکار ہے۔ اور جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ صرف یہیں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ آہستہ آہستہ وہ اس سے بڑا گناہ کرنے کی کوشش اور فراق میں لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب ہے زنا کے قریب نہ جانے کا؟ یہی مطلب ہے کہ جو راستے انسان کو زنا اور بدکاری کی طرف لے جا سکتے ہیں ان راستوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور بد نظری یہ زنا اور بدکاری کے لیے سب سے پہلا زنا ہے اور سیڑھی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور بد نظری کے عادی ہوتے ہیں وہ ذہنی انتشارات کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت ان کا ذہن و دماغ اسی طرح کی باتیں سوچنے میں منہمک رہتا ہے، اپنے کاروبار میں بھی اور اپنے کاموں میں بھی ایسے آدمی کا جی نہیں لگتا، اور وہ چاہتا ہے کہ میں پورے انہماک کے ساتھ یکسو کے ساتھ کسی کتاب کی اسٹڈی کروں، مطالعہ کروں، لیکن اندر سے اس کی طبیعت نہیں چاہتی ہے اور اس کا دل ایک جگہ نہیں لگتا ہے۔ اس لیے اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچانا ہر مسلمان مومن مرد اور عورت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نمبر 2 کثرت سے ہنسنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 10ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ کیا مطلب ہے کہ آدمی بات بات پر بلا وجہ اپنے آپ کو ہنسنے کا عادی نہ بنائے، ورنہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کثرت الضحک یمیت القلب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کے دل سے اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار، آخرت کا خوف، موت اور حشر اور قبر کا جو خوف ہے وہ نکل جاتا ہے، اور بہت سی مرتبہ آدمی دوسروں کو ہنسانے کی نیت سے جھوٹ کا سہارا بھی لیتا ہے، اور اسی طرح ایسی باتیں بھی بولتا ہے جو خلاف شریعت ہوتی ہیں، جن میں کبھی کسی کا مذاق ہوتا ہے، کسی کو برے لقب سے پکارنا ہوتا ہے، حالانکہ یہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے آدمی اللہ تبارک و تعالی
کے فرمان پر عمل پیرا ہو، جب موقع ہو جائز موقع پر ہنسنا بھی ممنوع نہیں ہے، منع نہیں ہے، البتہ ہر وقت اور بات بات پر اپنے آپ کو اسی ہنسی کا عادی بنا لینا یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ اور 3 لوگوں کی غیبت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید نے جہاں لوگوں پر بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے، انہی مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کیا آدمی اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے یعنی غیبت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی ایک مردہ بھائی پڑا ہو اور آدمی اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہو، کوئی آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا، کسی شریف آدمی کی طبیعت اس برے کام پر آمدہ نہیں ہوگی۔ غیبت کرنا یہ گویا ایسا ہی کام کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی برائی کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ صحابہ اکرام میں سے پھر کسی نے پوچھا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ اس آدمی کے اندر موجود بھی ہو جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس آدمی کے اندر موجود بھی ہے تب تو غیبت ہے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر وہ بات وہ برائی اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو یہ سراسر بہتان ہے۔ اور غیبت آج کل کا ایسا مرض بن گیا ہے کہ جس کو آدمی برائی بھی نہیں سمجھتا۔ آدمی شراب پینے کو، زنا کرنے کو گناہ سمجھتا ہے تو اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن غیبت کا گناہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے درمیان اتنا رائج ہو گیا ہے کہ اب اس برائی کی قباحت بھی ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں، ہماری کوئی فون کی گفتگو کسی کی غیبت سے خالی نہیں۔ بطور خاص گھر کی خواتین اس گناہ میں اتنا زیادہ مبتلا ہیں کہ اپنا آپ کو اتنی سخت وعیدوں کا مستحق بنا رہے ہیں۔ نمبر 4، نماز باجماعت کی تکبیر اولیٰ کا فوت ہو جانا۔ یعنی کوئی آدمی نماز تو پڑھتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، لیکن باجماعت تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں کرتا، بلا وجہ بھی صرف سستی اور غفلت کی وجہ سے گھر پر نماز پڑھ لیتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اس کی فضیلت اس نماز کے مقابلے میں 27 درجہ بڑھی ہوئی ہے جو بغیر جماعت کے پڑھی جائے۔ اور حضور نے اپنی ایک روایت میں فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کر لے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 پروانے ملتے ہیں، ایک تو نفاق سے برات کا اور ایک جہنم سے خلاصی کا، لہذا باجماعت تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، جو آدمی نفسانی خواہشات اور شہوتوں کے پورا کرنے میں مبتلا رہتا ہے۔ نفسانی خواہشات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ناجائز طریقے سے اپنی شہوتیں پوری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات کی تکمیل کا جو جائز طریقہ عطا فرمایا ہے اس کو چھوڑ کر آدمی ناجائز طریقوں میں مبتلا ہو جائے، چاہے وہ بد نظری کا گناہ ہو، چاہے وہ مشتنی کا گناہ ہو، یا اس کے علاوہ دوسرے طریقے ہوں، آدمی ان طریقوں میں مبتلا ہو جائے تو ایسا آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نظروں سے دور رہتا ہے۔ نمبر 6، بغیر کسی سبب کے لوگوں پر تہمتیں لگانا، خود اپنی طرف سے ہی گھڑ کے کسی کے بارے میں فاسق ہونے کا، کسی کو فاجر کہنے کا، کسی کو زانی، کسی پر کوئی بھی بلا وجہ کا ایسا گناہ کا لیبل لگا دیا جائے جو گناہ اس آدمی کے اندر موجود ہی نہیں ہے، بلا وجہ کسی پر تہمت لگانے کا بہت سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، وہ آدمی جو مال جمع کرنے کی حرص میں لگا رہتا ہو، یعنی مال کو جمع کرنے میں وہ آدمی جائز اور حلال طریقوں کو کا بھی اہتمام نہ کرتا ہو، جھوٹ کے ذریعے سے، چاہے سود سے، چاہے رشوت سے، چاہے دوسروں کا مال ہڑپ کر کے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے مال کے جمع کرنے کی حرص میں لگا رہتا ہو، تو یہ بھی وہ آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نظر سے دور رہتا ہے۔ آدمی مال کو جمع کرنے میں حلال طریقوں کو اختیار کرے اور اس کی زکوٰۃ کا اور صدقات کا بھی اہتمام کرے تو یہ تو بہرحال باعث ثواب ہے، لیکن جو آدمی مال کے جمع کرنے میں جائز طریقوں کو خیال نہ رکھتا ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے نبیوں
تم حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ جو آدمی حلال طریقے سے مال کو جمع کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی طبیعت میں نیک کاموں کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، تبھی عبادت میں اس کا جی لگتا ہے، تلاوت میں حلاوت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے، نیک کاموں کے کرنے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن جو آدمی اس طرح جو ناجائز طریقے سے مال جمع کیا ہوا ہو اور اس کو کھانے کا عادی ہو جائے تو پھر اس کی طبیعت دن بدن عبادت سے اچاٹ ہو جاتی ہے، اور ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں بھی ایسے آدمی سے روٹ جاتی ہیں۔ یہ ان 7 آدمیوں کا تذکرہ ہے جن کے بارے میں فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔